کرتا تھا، بات سمجھ رہے ہیں نا، ہماری محفل میں آیا کرتا تھا۔ اور نیک لوگ نیک محفلوں میں بیٹھتے ہیں۔ دیکھو محفل شراب کی بھی محفل ہے، جوئے کی بھی محفل ہے، چرس کی بھی محفل ہے، بھنگ کی بھی محفل ہے، لوڈو کی بھی محفل ایک لگی ہے، تاش کھیلنے کی بھی محفل ہی ہے، محفل ہی ہے، لیکن محفل اس کا اپنا مزہ ہے جس میں خدا اور مصطفیٰ کی بات ہوتی ہو۔ فرماتے ہیں ابو اسحاق فرماتے ہیں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، عالم گزرے، اور یہ بھی یاد رکھیں بزرگ ہمیشہ پڑھا لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، بزرگ ہمیشہ پڑھا لکھا بندہ ہوتا ہے۔ اساں اسے بزرگ سمجھنا جس دا 12 چھلے لائے ہوں تے اور جناب والا سلسلہ ہوتا ہے۔ بہرحال توجہ فرمائیں، بزرگ وہ ہوتا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی نے سچ بولا تھا نا، کیا کہا تھا؟ مجھے میری ماں نے وصیت کی ہے سچ بولنا، سچ ہے واللہ حق ہے اللہ، تو جناب اللہ سچ بولنا۔ جناب اللہ توجہ فرمائیں، تو بزرگ فرماتے ہیں ابو اسحاق فرماتے ہیں ایک شخص ہماری محفل میں آیا کرتا تھا، مگر اس کا انداز یہ ہوتا کہ آدھا چہرہ چھپایا ہوا ہوتا اور آدھا چہرہ ظاہر ہوتا۔ بڑی مزے کی بات ہے اور بڑی عبرت کی بات ہے۔ کہتے ہیں روزانہ آتا، ایسا ہی اس کی حالت ہوتی، آدھا چہرہ ظاہر آدھا چھپا ہوا۔ کہتے ہیں ایک دن اٹھ کے جانے لگا، میں نے پکڑ لیا، ادھر آ بات سن، کہ چہرہ تو آدھا چھپا کے کیوں رکھتا ہے؟ اس چہرے کی مجھے زیارت کرا، مسئلہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ انگلی پہ لگی ہو، پٹی لگی ہو، میں ایک دن دیکھوں گا، دوسرے دن آپ پوچھیں گے بات کیا ہوئی، جناب کیا ہو گیا؟ لیکن بار بار آیا چہرہ بھی آدھے جناب والا چھپا ہوا ہے۔ ابو اسحاق فرماتے ہیں مجھے بتا، اس نے کہا جی جناب اگر آپ مجھے ضمانت دیں، عہد کریں مجھ سے، مجھے امان دے، مجھے مار پٹائی نہ ہو، مجھے تکلیف نہ ہو، کوئی بندہ مجھ پہ تشدد نہ کرے، تو میں واقعہ سچ سچ آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں آپ کو امانت دیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں، اس چیز کی امان دیتا ہوں، توجہ، ضمانت دیتا ہوں کہ تیری بات اگر آگے پہنچائی بھی گئی تو تجھے سزا نہیں ملے گی، بتا۔ اس نے کہا دراصل میرا ایک کام ہے، میرا ایک جرم ہے، اس جرم کی وجہ سے جناب والا مجھے یہ سزا ملی ہے جو میں چھپا کے لے کے بیٹھا ہوں۔ توجہ فرمائیں، ابو اسحاق فرماتے ہیں میں نے کہا یار وہ جرم تو بتا، تیرا جرم ہے کیا؟ اور دیکھنا اور سوچنا، اب بھی قیامت تک اور قیامت سے پہلے جو ہم سے پہلے صدیاں گزر گئی بڑے بڑے گناہگار پائے جاتے تھے۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ میں کفن چور ہوں، میں کفن چور ہوں۔ میرا کام یہ تھا جب بھی کوئی بندہ فوت ہوتا، مرد یا عورت فوت ہوتی، تو جب اسے دفن کر کے آ جاتے، میں رات کے وقت جاتا، قبر اس کی اکھیڑتا، مٹی دور کرتا، سلیٹیں اٹھاتا، اس کا کفن نکالتا، بازار میں آ کے بیچ دیتا، میرا یہ کام تھا۔ ایک دن ایسا ہوا مجھے پتا چلا فلاں محلے کے اندر ایک عورت فوت ہوئی ہے، میں چلا گیا اس کی قبر پر، توجہ فرمائیں، میں اس کی قبر پہ چلا گیا، دیکھا دائیں بائیں کوئی نہیں تھا، میں نے اس کی قبر کے وہ پتھر ہٹائے، مٹی ہٹائی، تو میں قبر کے اندر داخل ہو گیا۔ جب قبر کے اندر داخل ہوا تو میں نے اس میت کی، اس مردے کی ایک چادر کو کھینچا، وہ میرے ہاتھ میں آ گئی، دوسری جو اس کے جسم کے ساتھ لپٹی ہوئی تھی میں نے اس کو کھینچا تو اس مردہ جسم والی عورت نے اپنے ہاتھ سے اپنی چادر کو کھینچ لیا، اپنی چادر کو کھینچا۔ جب اس نے میری چادر کو کھینچا، میں جو کھینچ رہا تھا اس نے اپنی چادر کو کھینچا، ہمارا کھچا تانی آپس میں دونوں کی ہوئی، تو میں بولا، وہ بندہ کہتا ہے میں بولا ابو اسحاق سے کہ دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے۔ کہتے ہیں یہ کہنے کی دیر تھی، اس مردہ عورت نے مجھے تھپڑ اتنے زور کا مارا کہ میرا یہ چہرہ جس طرف تھپڑ لگا ہے جل گیا ہے، اللہ اکبر، چہرہ میرا جل گیا ہے، جل گیا ہے۔ اور میں بھاگ کر نکلا اور اس کے بعد توبہ استغفار کی کہ یا اللہ آج کے بعد یہ کام میں نہیں کروں گا، مٹی ڈالی، پتھر رکھے، واپس آ گیا۔ ابو اسحاق عالم تھے، فرماتے ہیں میں نے اپنے وقت کے بہت بڑے امام اوزاعی، بہت بڑے امام ہیں، ان کو میں نے لکھا کہ حضرت ایک بندہ آیا تھا، اس نے یہ کام کیا ہے، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ علماء بات کرتے ہیں ایک دوسرے سے، علمی گفتگو ملتی ہے، تو آپ نے جب یہ لکھ کے اس کا شخص کا پورا حال بھیجا تو آگے سے امام اوزاعی نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، استغفر اللہ استغفر اللہ،
اچھا ابو اسحاق اس شخص کو پھر بلاؤ اور پھر اس سے تنہائی میں پوچھو جتنی قبروں کے تم نے کفن چرائے ہیں بتاؤ کہ ان قبروں والوں کو جن کے تم نے کفن چرائے ہیں ان قبر والے جو لیٹے ہوئے تھے کتنے لوگوں کے چہرے قبلے سے پھرے ہوئے تھے، یہ بھی پوچھنا اس سے۔ بڑا اہم سوال لکھ کے بھیجا، ایسا بندہ ہے۔ امام اوزائی نے ابو اسحاق سے فرمایا کہنا اس سے یہ پوچھنا کفن نکالتے وقت کتنے ایسے لوگ تھے جن کا چہرہ قبلے کی طرف سے پھرا ہوا تھا۔ جب یہ آپ کے پاس رکا پہنچا تو آپ نے، کیونکہ مجلس میں روزانہ آتا تھا، اسے پھر بلایا، قریب آیا، کہنے لگا بتا کہ تو جب کفن نکالتا تھا، چراتا تھا، تو کتنے لوگوں کے چہرے ایسے تھے جن کا چہرہ قبلے سے پھر جاتا تھا؟ آپ جب اپنے میت کو دفن کرتے ہیں تو اس کا چہرہ قبلے کی طرف کرتے ہیں نا، دیکھتے تو رہتے ہیں نا کہ اس کا چہرہ جناب ایسے کر دو، دائیں طرف کر دو، قبلے کی طرف کر دو، کیوں کہ سرکار نے وہاں پہ آنا ہوتا ہے۔ اتھے کملی والا ویگا سست پہ گئے، ذرا میں تاں شعر پڑھنا اچھی آکھو سبحان اللہ۔ میرے نبی کے غلام و جناب والا توجہ فرماؤں گا، اتھے کملی والا ویگا آ کملی ہیٹھ چھپاوے گا، ہر دکھو دردو آنے بچاوے گا، لا الہ لا یا محمد سرور لا یا محمد لا حق لا الہ پڑھو لا الہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ امام اوزائی نے حضرت ابو اسحاق سے فرمایا اس شخص سے بلا کے پوچھو بتاؤ کتنے ایسے لوگ تھے جن کا چہرہ جناب والا دنیا سے، جناب والا قبر سے پھر چکا تھا قبلے کی طرف سے۔ امام اوزائی کے کہنے پر ابو اسحاق نے سوال کیا اس شخص پر کفن چور سے، اس وہ کہنے لگا، اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا حضرت یہ مت پوچھئے گا۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا میں نے جتنے لوگوں کے کفن چورائے ہیں ان میں جناب والا 99% ایسے لوگ تھے، زیادہ تر ایسے لوگ تھے جن کا چہرہ قبلے کی جانب سے پھر چکا تھا۔ آپ نے جب یہ بات سنی تو آپ نے استغفر اللہ ثم معاذ اللہ کہا، یہ رکا لکھا امام اوزائی کی طرف۔ آپ نے جب یہ پڑھا تو 3 مرتبہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ استغفار کی اور آگے پھر جملہ آپ نے کیا بولا؟ فرمایا ابو اسحاق زمانے والوں کو بتا دے اس کفن چور کے جناب والا معمولات اب اچھے ہو چکے ہیں، رب نے اس کو بخش دیا ہے، لیکن جناب والا رب نے یہ کرشمہ بتا دیا ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ بندوں کے منہ قبلے کی طرف سے پھر چکے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو دنیا سے حالت ایمان سے نہیں اٹھے تھے، بے ایمان ہو کے مرے تھے، بے ایمان ہو کے مرے تھے۔ استغفر اللہ۔